اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ یا طارق پڑھیں گے، اور یہ جو لاسٹ ویڈیو میں سورہ نمبر 85 کی تھی اس سے بالکل اگلی سورہ نمبر 86 ہے۔ مکی ہی سورہ ہے اور 17 آیات ہیں، چھوٹی سی ہی سورہ ہے۔ اور اب آگے جتنی بھی سورہ ہوں گی وہ چھوٹی چھوٹی، آپ جانتے ہی ہیں، آخری سپارہ ہے اور آخری یہ سورہ ہیں، اور چھوٹی چھوٹی ہیں، آگے 10 12 15 20 میکسیمم آیات چھوٹی چھوٹی۔ تو ان میں وہی بس کروں گا اب، کہ جن میں ٹاپک ہمارا جس کو میں مین ٹاپک قرآن پاک کا کہہ رہا ہوں، وہ ٹاپک جن میں ڈسکس ہوگا وہ اب آگے کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، تھوڑی ہی ہیں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی سورہ ہیں، ان کا اسپیسیفک ٹاپک ہوتا ہے، اور وہ یہی ٹاپک نہیں ہے، چند اس میں 5 10 آیات ہوتی ہیں، 5 10 آیات میں وہی جو اور کوئی ٹاپک ہی ہیں، زیادہ تر یہ ٹاپک اتنا زیادہ ڈسکس نہیں ہوا، تو وہ ہم کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 1، قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی۔ آیت نمبر 2، تجھے معلوم بھی ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے۔ آیت نمبر 3، وہ روشن ستارہ ہے۔ آیت نمبر 4، کوئی ایسا نہیں جس پر نگہبان فرشتہ نہ ہو۔ وہ پہلے آپ نے دیکھا 2 قسمیں اٹھائیں گی، اور آگے بتا دیا گیا تیسری آیت میں کہ وہ روشن ستارہ ہے۔ اب یہاں سے یہ چوتھی آیت سے ہی ٹاپک ہمارا جو کہ مین ٹاپک ہے، جس کو ہم نے پیچھے ساری اتنی سورہ میں دیکھا پڑھا، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے ایک دن پیش ہونا ہے۔ ہم جو یہاں کر رہے ہیں وہ جانتا ہے، وہ اس کو ہر ایک چیز کا پتہ ہے، مطلب۔ اور اوورآل مین بات کیا ہے پورے قرآن پاک کا، مین جو پیغام ہے یا مین ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ اللہ پاک، اللہ ایک ہے، وہ خالق اور مالک ہے، اور وہ ایک ہے، اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ سب دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، اور ایک دن اس کے سامنے پیش ہونا ہے تو وہ سب کچھ بتا دے گا۔ تو آپ یہاں دیکھیں ایگزیکٹلی وہی بات سٹارٹ ہو گئی، کوئی ایسا نہیں جس پر نگہبان فرشتہ نہ ہو۔ تو وہ فرشتہ جو ہے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں، یا وہ، تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے جس پہ نگہبان فرشتہ نہ ہو۔ انسان 5، آیت نمبر 5، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ اب یہ پہلے بھی ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ جب پیدا کیا کی بات ہوتی ہے تو وہ دوبارہ اصل میں اس کو پیدا کرنے، ابھی یہ جو ہماری دنیا میں پیدائش ہے اس کا ذکر اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر تمہیں کر ہوگے۔ آیت نمبر 6، وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 7، جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ آیت نمبر 8، بے شک وہ اسے پھیر لانے پر یقیناً قدرت رکھتا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ وہ پہلی پیدائش کی بات کے ساتھ دوسری پیدائش کی بات لازمی ہوتی ہے، یہ ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ تو پہلی پیدائش کا یہ جو ابھی کی جو ہماری پیدائش ہے اس دنیا میں، وہ تو ہمارے سامنے ہے نا، تو اس کا ذکر ہی، اس کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو ابھی تمہاری پیدائش ہو رہی ہے، یہ اگر میں تمہیں پیدا کر سکتا ہوں تو بعد میں بھی تو کر سکتا ہوں نا۔ اس کا حوالہ ہی اس وجہ سے دیا جاتا ہے تاکہ دوسری پیدائش کا ذکر کیا جائے۔ تو یہاں پہ وہ ایگزیکٹلی وہی آ گئی کہ بے شک وہ اسے پھیر لانے پر یقیناً قدرت، تو دوبارہ بھی پیدا کرنے میں وہ قدرت رکھتا ہے، مین یہ دوبارہ پیدا ہو کہ تم نے ہر ایک چیز کا جواب دینا ہے۔ آیت نمبر 9، جس دن پوشیدہ بھیدوں کی جانچ پڑتال ہوگی۔ اب یہ دیکھیں کہ جو کسی نے کام چاہے چھپ کے بھی کیے ہوئے ہیں، اس دن ان کی اس سب کی جانچ پڑتال ہوگی، اور سب بتا دے گا۔ یہ ایگزیکٹلی یہی مین ٹاپک ہے قرآن پاک کا، جو میں بار بار دہرا رہا ہوں، اور جو ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، اور میں توجہ دلانے کی کوشش بس کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو تھوڑا بہت ایکسپلین کر دیتا ہوں، میں بار بار یہ بات کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، کہ یہ صرف یہ ہے کہ آپ کی توجہ ہو قرآن پاک کو، آپ خود اپنی زبان میں پڑھیں،
اور اس کو سمجھیں. عربی کو یقیناً پڑھیں، وہ ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ اپنی زبان میں پڑھیں. اس کو پڑھیں گے نہیں اپنی زبان میں تو سمجھ نہیں پائیں گے. اور اگر سمجھ نہیں پائیں گے تو قرآن کا مین مقصد جو ہے، جو ہدایت ہے ہماری، سمجھے بغیر ہدایت کیسے ہو سکتی ہے؟ صرف الماریوں پہ کور چڑھا کے سجانے سے تو نہیں ہدایت ہوگی نا. ہدایت تو ایسے ہی ہوگی کہ انسان اس کو پڑھیں اور سمجھیں اور پھر اس پہ عمل کریں. تو وہ اگر ہم پڑھیں گے ہی نہیں، اور مطلب پڑھنا خالی عربی نہیں، مینز پڑھ کے اس کو سمجھنا اپنی زبان میں. تو یہی مقصد ہے میرا بھی، اس چینل کا بھی، اور یہ جو ویڈیوز بناتا ہوں ان کا بھی صرف یہی مقصد ہے. اچھا، تو یہ یہاں بھی وہی ایگزیکٹلی کہ جس دن پوشیدہ بھیتوں کی جانچ پڑتال ہوگی. اس سے پہلے ہم نے پڑھی ہے نا پیچھے کسی آیت میں کہ ہر ایک پہ نگہبان ہے، تو وہ نگہبان ہی وہ نوٹ کر رہا ہے ہر چیز. تو اس دن پھر ان بھیدوں کی وہ نگہبان تو جانتا ہے، اللہ بھی جانتا ہے، لیکن وہ جو اوپر لکھ رہا ہے وہ تو اس کی تسلی کے لیے وہ بھی ہے کہ بھئی یہ تمہارا سب کچھ لکھا ہوا ہے. آیت نمبر 10، تو نہ ہوگا. اور یہ لکھنے کی ہم ڈیٹیلز پہلے بڑی ڈیٹیل سے ہم یہ پیچھے کسی 2-3 سورہ میں ان کا ذکر آیا تھا نا، کہ تمہارے فرشتے ہیں اور وہ بیٹھ کے وہ ہر چیز لکھ رہے ہیں، تم جو کہتے ہو منہ سے نکالتے ہو تو وہ لکھ لیتے ہیں. یہ ہم بڑی ڈیٹیل سے پہلے پڑھ چکے ہیں، تو میں اس کنٹیکس میں آپ کو یہاں کہہ رہا ہوں. یہاں اس کا لکھنے کا ذکر کوئی نہیں ہے، یہاں پہ صرف نگہبان کا ہی ہے. تو میں وہ اوور آل بات جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں تو وہ اوور آل یہاں کر رہا ہوں، کوئی کنفیوز نہ ہو جائے یہاں پہ. آیت نمبر 10، تو نہ ہوگا اس کے پاس کچھ زور نہ مددگار. تو جب وہ دن ہوگا، اب اصل میں تو وہ دن کی بات ہو رہی ہے نا، جو جس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، پیش ہونا ہے. تو اس دن پھر اس کے پاس کوئی زور اور کوئی مددگار نہیں ہوگا. اس دنیا میں تو وہ بڑا شاید کوئی بڑی پاور والا ہو، بڑی کوئی مددگار ہوں اس کے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو کرنا چاہے. جو برے رستوں پہ چل جائیں، چل پڑیں، پھر وہ اللہ بھی نہیں انہیں روکتا. تو وہ پھر جو مرضی اپنی ظلم زیادتی زبردستی زور لگائیں کرتے رہیں، لیکن اس دن وہ کچھ نہیں کر سکے گا، نہ ہی اس کا کوئی مددگار ہو. آیت نمبر 11، بارش والے آسمان کی قسم. آیت نمبر 12، اور پھٹنے والی زمین کی قسم. اب پھر یہ قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، اور کس بات پہ اٹھائی جا رہی ہیں؟ آیت نمبر 13، بے شک یہ قرآن البتہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے. تو یہ ہے اصل میں فیصلہ کرنے والا. یہاں سے فیصلہ ہونا ہے. ہماری جو چیزیں ہیں، ہم نے جو اپنی زندگی گزارنی ہے، یا ہمیں جو مسئلے مسائل، یا کہ اللہ کی ہدایت کیا ہے، اور کیا اللہ کا رستہ ہے اور کیا اللہ کا رستہ نہیں ہے، اس کا فیصلہ یہاں سے ہونا ہے. یہ کہیں اور سے نہیں ہونا، یہ کسی کی کہی ہوئی باتوں سے نہیں ہونا، یا کسی عالم یا کسی مولوی صاحب کی کئی باتوں سے نہیں ہونا. یہ اللہ کی کتاب سے ہونا ہے، اور یہ یہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں. اور بھی بہت سی جگہوں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ہم پہلے پڑھ کے بھی آ چکے ہیں. تو اس نے فیصلہ کرنا ہے، اور جب ہم اس کو پڑھیں گے ہی نہیں، سمجھیں گے ہی نہیں، اپنی زبان میں ہی نہیں سمجھیں گے. یا تو عربی ہماری زبان ہوتی تو پھر میں آپ کو کبھی بھی عربی میں ترجمہ پڑھنے کا کیوں کہتا آپ کو، اگر ہماری عربی زبان ہوتی. ہماری جب عربی زبان نہیں ہے تو اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ اپنی زبان میں اس کو سمجھ. اور جب تک سمجھیں گے نہیں تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے، یا قرآن میں کیا فیصلہ لکھا ہے؟ بتائیں نا. کہ جب ہم اس کو سمجھیں گے ہی نہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ فیصلہ کرنے والی اس نے کیا فیصلہ کیا ہے. تو ہم تو اللہ کا حکم جو ہے اس کی خلاف ورزی بلکہ کریں گے اگر ہم اس کو سمجھیں گے نہیں. اور یہ بہت ساری جگہوں پہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے باقاعدہ حکم دیا ہے اس پہ غور و فکر کرنے کا. وہ اللہ کا حکم ہے. جو نہیں کرتے وہ اللہ کا حکم سے انکاری ہیں، اور جو ان کو منع کرتے ہیں وہ ان کے اس گناہ میں خود بھی شامل ہے. جو کہتے ہیں کہ جی آپ تو قرآن پاک پڑھ ہی نہیں سکتے، کسی عالم سے پڑھیں گے نہیں تو خود نہیں پڑھ سکتے آپ. جو یہ کہتے ہیں ایسا، اور بہت کہتے ہیں، آپ خود ڈھونڈ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سب کو پتہ ہے. اچھا، آیت نمبر 14، یہ ہنسی کی بات نہیں کہ یہ فیصلہ کرنے والا ہے، کوئی ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے.
آیت نمبر 15، البتہ کافر داؤ گھات میں ہیں۔ آیت نمبر 16، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں۔ آیت نمبر 17، تو کافروں کو مہلت دے، تو کافروں کو مہلت دے، انہیں تھوڑے دنوں چھوڑ دے۔ تو یہ آخری آیت تھی اس کی، لیکن جو پیچھے ساری بات یہی ہوئی ہے کہ یہ جو کافر ہیں، جو منکر ہیں، یہ اپنے کوئی چالیں وغیرہ چل رہے ہیں، اور اللہ پاک اپنی اس کی اللہ کی اپنی ایک منشا ہے، تدبیر ہے، تو اسی حساب سے ہوگا جو اللہ کی منشا ہے۔ تو اللہ پاک یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ ان کو مہلت دو، ان کو کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دو، ورنہ انہوں نے پکڑے تو جانا ہی ہے۔ اور آپ اس کو ضرور خود بھی پڑھیے گا عربی میں، اور ساتھ میں ترجمہ ضرور، وہ بہت ضروری ہے، اور سمجھنے کی کوشش، غور و فکر کریں اس پہ۔ جزاک اللہ خیر۔